میں نے 10,000 درخت لگائے، فلانا نے 20 لگائے، فلانا نے 50 لگائے، لیکن ہم اس کی افزائش کر لیں تاکہ 4-5 سال جو ان کا پیریڈ ہے ان کے بڑے ہونے کا، اس کے بعد بھلے آپ کمیونٹی سسٹم کر لے، آپ کسی کے حوالے کر دیں۔ 99 ارب روپے اگر ہم اپنے سیکورٹی پہ خرچ کرتے تو میرے خیال میں ہم لوگ کا حال بلوچستان کا یہ نہیں ہوتا۔ آپ کا سوراب یہ سارے جو ہے نا وہ جالاوان میڈیکل سے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو نکالا گیا ہے، یہ بدنیتی کس نے کی ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، وہ گورنمنٹ اس کا جواب دے دے گا۔ خزانہ صاحب کی اسپیچ میں کہ 18 لاکھ کچھ درخت جو ہے نا جنگلات نے لگائے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کہ 18 لاکھ درخت لگائے ہیں۔ جناب اسپیکر، ان کی افزائش کون کرے گا؟ ہم تو درخت لگاتے ہیں، درخت لگانے کے بعد ان کو اگر پانی ہم دیتے، ان کو نہیں دیکھتے، 18 کے بجائے ہم 1 لاکھ لگا لیں۔ ہم پہلے 1 لاکھ کو تو بڑا کر دیں، ان کو اس پوزیشن میں لے کے آ جائے تاکہ ان کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے، اس کے بعد بارش کے اس پہ ہم 18 لاکھ لگائے۔ ابھی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ ان میں سے 18,000 بھی نہیں دیکھو گے، کیونکہ ہمارا طریقہ کار جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے۔ ہم صرف درخت لگانا ہماری وہ نہیں کہ ہم درخت کو لگا دیا کہ جی ہم کمپٹیشن کر دیں کہ میں نے 10,000 درخت لگائے، فلانا نے 20 لگائے، فلانا نے 50 لگائے، لیکن ہم اس کی افزائش کر لیں تاکہ 4-5 سال جو ان کا پیریڈ ہے ان کے بڑے ہونے کا، اس کے بعد بھلے آپ کمیونٹی سسٹم کر لے، آپ کسی کے حوالے کر دے، کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دے یا خود ان کو سہارا دے دے، تو مہربانی کر کے اس چیز کو ذرا، کیونکہ پرانے ہمارے لگے ہوئے تو ان کا کوئی حال حوال نہیں ہے، تو اس کا کوئی طریقہ کار یہ بنایا جائے کہ کم لگائے لیکن ان کی افزائش ہو، تو یہ اس چیزوں کو ذرا دیکھنا ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، ایریگیشن پہ اگر ہم آ جاتے ہیں، جو ہمارے اچھا خاصا اس کے لیے پیسے رکھے، ان میں غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 30 کروڑ روپے رکھے گئے، اور ترقیاتی مد میں 32 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، 32 ارب 32 کروڑ 32 ارب 32 کروڑ رکھے، اور اتفاق سے میرے حلقے میں یا میرے ضلع میں، پورے خوزدار ضلع میں ایک اسکیم بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ میں تو پورے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، لیکن اپنے ضلع کی بات کر رہا ہوں۔ 32 ارب 32 کروڑ روپے میں خوزدار ڈسٹرکٹ میں ایک بھی اسکیم ایریگیشن کا نہیں رکھا گیا ہے۔ شاید ہمارے پاس ایریگیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہے، خوزدار ڈسٹرکٹ ہے، دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے، کہ جس کی آبادی تیسرے نمبر پہ ہے کوئٹہ کے بعد تربت، اور تربت کے بعد تیسرے نمبر پہ خوزدار کی آبادی ہے، اور خوزدار کا ایریا بھی کسی بڑے ڈسٹرکوں میں شمار ہوتا ہے، کہ ہمارے ساتھ واشک لگتا ہے ضابط صاحب کا حلقہ، پھر آواران بھی خوزدار کو ٹچ کرتا ہے، بیلر ڈسٹرکٹ بھی خوزدار کو ٹچ کرتا ہے، ہب ڈسٹرکٹ بھی خوزدار کو ٹچ کرتا ہے، پھر آگے ہم آ جاتے ہیں سندھ کے دادو ڈسٹرکٹ، اور اس کے بعد شادات کوٹ ڈسٹرکٹ، پھر آگے آ جاتے ہیں کلات، اور اس کے بعد سوراب ڈسٹرکٹ، یہ سب ڈسٹرکٹ اور خاران ڈسٹرکٹ ہمیں ٹچ کر لیتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، اس اتنے بڑے ایریا کے لیے، اور ہلی ایریا جہاں اچھے خاصے اس کی ضرورت ہے ایریگیشن کی، لیکن ایک اسکیم بھی نہیں رکھا گیا ہے، تو میں گزارش کروں گا سی ایم صاحب سے، گورنمنٹ سے، کہ مہربانی کر کے ذرا اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریوزٹ کر کے دیکھ لے کہ خوزدار کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں آنا چاہیے۔ اور کمیونیکیشن ورکس، اس کے لیے تو پیسے رکھے گئے ہیں اچھے خاصے، غیر ترقیاتی مد میں 18 ارب روپے، اور ترقیاتی مد میں 54 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو یہ پیسے تو ٹھیک ہے، کافی ہے کسی حد تک، لیکن ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تیسری بات آگے ہم جاتے ہیں جناب اسپیکر، امن و امان کے سلسلے میں، جو ایجوکیشن کے بعد، لیکن کسی اگر اینگل سے دیکھا جائے تو ایجوکیشن سے بھی یہ آگے گزر چکے ہیں، یہ 99 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں اس میں ہمارے امن و امان کے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 99 ارب روپے اگر ہم اپنے سیکورٹی پہ خرچ کرتے تو میرے خیال میں ہم لوگ کا حال بلوچستان کا یہ نہیں ہوتا، کیونکہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، اور ہم ان کے پیسے بڑھاتے جا رہے ہیں۔
میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر سیکورٹی فورسز ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے, سیکورٹی فورسز ہمارے جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو اتنے پیسے ہم ان پہ ضائع کرنے کے لیے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اس پہ اتنے پیسے دے دیں. ہم پیسے دے رہے, اپنا پیٹ کاٹ کے, ہم اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہم ان کو پیسے دے رہے, اور امن و امان جو ہے نا سب سے زیادہ خراب بلوچستان میں ہے. تو یہ 1 کھرب روپے جو ہم ان کو دے رہے, تو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. جناب اسپیکر, میں مختصر کر لوں گا. سب سے بڑا یہ ہے کہ جو اس مہنگائی کے دور میں جو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا گورنمنٹ نے, اس دن میرے خیال میں ملازمین کے ساتھ, ملازمین کے ایک اسٹرائک تھی, اسٹرائک میں ہمارے کچھ منسٹر صاحبان گئے تھے اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, اور میرے خیال میں کوئی فارمولہ طے کیا گیا تھا. تو کل ملازمین ہمارے پاس آئے کہ اس فارمولے پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. مجھے آج نہیں پتا کہ آج ہو گیا نہیں ہو گیا. کل تک کی باتیں یہ تھی کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے, اور بجٹ میں بھی ہم اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں دیکھ رہے. تو میں گورنمنٹ سے یہی گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے جو وعدے ان سے کیے گئے ان کو پورا کیا جائے. آخر میں ایک اہم اس پہ آ جاؤں گا جناب اسپیکر. ہمارے جالاوان میڈیکل کالج خضدار 3 میڈیکل کالجز شروع ہو چکے تھے, جن میں ڈاکٹر مالک صاحب کے, آپ کے دور میں سر ڈاکٹر صاحب اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے, 3 میڈیکل کالج انہوں نے منظور کیے تھے. ان میں کیچ میڈیکل کالج تربت, اور لولائی میڈیکل کالج لولائی, اور جالاوان میڈیکل کالج خضدار. تو 2 چل پڑے, اور وہ دونوں کے بلڈنگز, میڈیکل کالج تربت میں کافی ٹائم سے اس کی بلڈنگ تیار ہو چکی ہے اور اس میں کلاسز چل رہے, لولائی میں بھی کلاسز چل رہے اور اس کی بلڈنگ آخری مراحل میں ہے. اور خضدار کا جو ہے نا وہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو بالکل بجٹ سے نکال دیا گیا ہے. تو میں اس پہ گورنمنٹ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آیا اس پہ پہلے 1.5 ارب روپے آپ لوگوں نے خرچ کیے, وہاں پہ 800 ایکڑ زمین اس کے لیے لیا گیا ہے, اس کا باؤنڈری وال بنایا گیا ہے, اور اس کے بعد ہمارے منسٹر ہیلتھ اور منسٹر فائنانس اور سیکرٹریز دوسرے ایک ٹیم آئی اور اس کا وزٹ کر لیا. انہوں نے کہا کہ اس کو جلد از جلد تیار ہونا چاہیے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم نے پی ایس ڈی پی دیکھ لیا تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے, بالکل خارج کر دیا کہ جی خضدار میں میڈیکل کالج کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. بہرحال آگے جا کے میں اس پہ بات کر لوں گا, کیونکہ آج میں سی ایم صاحب سے بھی ملا تھا, انہوں نے یقین دہانی کروایا تھا. باقی اپنا جواب وہ ہمیں دے دے گا, کیونکہ فلور پہ ہمیں اس کا جواب مل جائے, تاکہ میں اپنے حلقے کو, اپنے لوگوں کو, اور پورے, کیونکہ جالاوان میڈیکل کالج اگر جناب اسپیکر مستنگ سے لے کے ہب تک جو ہے نا وہ جالاوان میڈیکل کالج یہ سب, اور پنجگور آپ کے بیسیما, آپ کا سوراب, یہ سارے جو ہے نا وہ جالاوان میڈیکل سے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو نکالا گیا ہے, یہ بدنیتی کس نے کی ہے, کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے, وہ گورنمنٹ اس کا جواب دے دے گا. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بجائے ہمیں ہمارے خدشات کے ہمیں پریشان کرنے سے بہتر ہے کہ فوری طور پہ اس کا اس کو واپس کر دے اور اس کے لیے ایک سمری بنا دے, تاکہ ہم اس میڈیکل کالج کو آگے اس کے کام شروع کرنے کے, ہم بار بار میٹنگ کر رہے ہیں. ہمارے وزیر ہیلتھ صاحب سے میں نے پوچھا, کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کس نے کیا ہے, کہاں سے کیا ہے. بہرحال اگر کہیں مسنگ ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے, مہربانی کر کے فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس کو دوبارہ پی ایس ڈی پی کا حصہ بنا دے. تو جناب اسپیکر یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے عرض کر لیا, اور میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو تجاویز جائیں گے تو گورنمنٹ سے گزارش ہے, کیونکہ میں نے ایک لیٹر 27 مارچ کو میں نے ایک گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ جی آپ پری بجٹ سیشن بلا دیں, تاکہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں نے لکھا تھا جو ہمارے اس میں قانون کے اس میں 115A کے تحت کہ جی مارچ, اپریل اور مئی میں پری بجٹ ہونا چاہیے. یہ 3 مہینے اس کے لیے, اس میں سے کسی بھی ٹائم پری بجٹ کے لیے رکھا جائے, تاکہ ہم اس کو بجٹ کو دیکھ لیتے. اس میں ہم تجاویز دے دیں گے, آپ بھی تجاویز دے دو گے کہ کہیں سے اگر کوئی مسنگ چیز ہو جاتی ہے یا کہیں کوئی ہماری کمزوری ہو جاتی ہے تو ان کو ہم دیکھ لیتے اور حل کر لیتے.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس لیٹر کا جواب مجھے بلکہ آپ کو جناب اسپیکر صاحب کوئی 1.5 مہینے کے بعد آ گیا ہے. تو یہ مارچ بھی چلا گیا, اپریل بھی گیا, مئی بھی گیا, جون میں جا کے آخر مئی کے اینڈ میں جا کے یہ لیٹر جو ہے نا وہ آپ کو پہنچا. اور اس کے بعد آپ کو اس لیٹر آپ نے کاپی مجھے روانہ کیا تھا, اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ حالات کے مطابق یا رول کے مطابق کر لے. تو جناب اسپیکر رول کے مطابق مارچ اپریل مئی تھا, اپریل فیبرری جی. تو اس کے بعد جو ہے نا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر یہ چیزیں پہلے ہو جاتے, ہم بیٹھتے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی گورنمنٹ ایک بجٹ پیش کر لاتے تو ہم اس کی ضروری کہ ہم اس کی مخالفت کریں. ہم اچھی چیزوں کی بالکل حمایت کریں گے, اور جو چیزیں جو کمی رہ گئی ہے اس بجٹ میں ان کو مہربانی کر کے ہمارے تجاویز جو بھی ہم تجاویز دے رہے, یہ بخدا ہمارے ذاتی کسی اس کے لیے نہیں ہے, یہ ہم اس بلوچستان کے لیے, اس مظلوم عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ مختصراً میں نے اگر اپنے جو باتیں کی ہیں مہربانی کر کے ان کو اپنے ذہن میں رکھ لے یا نوٹ کر لے, تاکہ ان پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر لے.